أشهد أن محمد رسول الله والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کی بنا پر انہیں رد کر دیں گے. استکبروا عنہا، استکبار کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر رد کر دیں گے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہوں گے اور رہیں گے ہمیشہ ہمیش. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ، پھر وہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے، افتراء کرے اللہ کی طرف، اور یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے. یہ دونوں ہم وزن ہیں. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کو جو بھی دنیا میں رزق وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو ان کو مل جائے گا. یہاں دنیا میں تو ہم نے یہ سورہ بنی اسرائیل میں مضمون آئے گا. اب کوئی شخص کفر کرے، اللہ فوراً اس کی روزی روک لے اور ایک دن کے اندر اندر وہ یہ بھوک سے مر جائے، ایسا نہیں ہے. جو ہم نے یہاں پہ ان کے لیے لکھا ہوا ہے، جو رزق ہے اس دنیا کے اندر، وہ تو انہیں ملتا رہے گا، وہ رکتا نہیں ہے. انہیں اپنے اس نصیب میں سے حصہ مل جائے گا. حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، ہاں پھر جب ہمارے فرشتادے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے، یتوفونہم، ان کو قبض کرنے کے لیے. قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو آپ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، جن کو ڈنڈوت کرتے تھے اور جن کے سامنے تک متھے ٹیکتے تھے اور جن سے دعائیں کرتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ سب گم ہو گئے، ہوا ہو گئے، ہم سے سب جاتے رہے. ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعتاً ہم تھے ناشکرے، ہم نے کفر کی روش اختیار کی. قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس، کہا جائے گا کہ اچھا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے، نار میں، آگ میں. یعنی ایک ایک قوم کا حساب ہوتا جائے گا اور وہ جہنم کے اندر جھونکے جاتے رہیں گے. پہلی نسل گئی، پھر اس کے بعد دوسری آئی، دوسری گئی، تیسری آئی. اب ان میں ایک مکالمہ ہوگا. ظاہر بات ہے جو پہلے گئے تھے وہ تھے بزرگ، بڑے تھے، لیڈر تھے، یا یہ کہ وہ پچھلی نسل تھی جنہوں نے بدعات شروع کی تھیں، خرافات کا آغاز کیا تھا. یہ بعد میں آنے والے ان پر لعنت کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا، تمہاری وجہ سے ہم بھی برباد ہو کر یہاں آئے ہیں، تو تمہیں دوہرا عذاب ملنا چاہیے. لیکن یہ کہ وہاں وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم جیسے ہم گمراہ تھے ویسے انہیں تمہیں گمراہ کیا. تو یہ مکالمہ ہوگا. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں ایام اللہ جو ہے یہ اس کا مین تھیم ہے. تو ایام اللہ کو یوں سمجھیے کہ ایک تو انسانی تخلیق کے اعتبار سے، ایک تو وہ ازل ہے جبکہ آدم کی تخلیق ہوئی، قصہ آدم و ابلیس ہوا، یہاں سے تو ہمارا وہ وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور جنت اور دوزخ میں پہنچ کر گویا کہ وہ ایک دور ختم ہوتا ہے، وہ آخری بات ہے. یہ ہے انتہا اور ابتدا. اس کے مابین ہے کہ جو انبیاء آئے، رسول آئے، ان کی داستانیں ہیں، ان کے حالات ہیں، ان کے واقعات ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح. تو یہ یہاں پر ایسا کیا گیا کہ پہلے وہ تخلیق کا مرحلہ آدم کا، اور وہ قصہ آدم و ابلیس آ گیا اول. اب جو جہنم کا اور جنت کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کی آپس کی گفتگویں ہوں گی. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نہ جو جہنم میں ابھی گئے ہوں گے، نہ جنت میں داخلہ ملا ہوگا، درمیان میں کہیں ہوں گے، صاحب اعراف ہوں گے، اصحاب اعراف. تو ان کا مکالمہ آ رہا ہے. یہ دونوں بگننگ اور اینڈ دکھا کر اور پھر سلسلہ شروع ہوگا انبیاء کرام اور رسولوں کے حالات کا. قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم، داخل ہو جاؤ انہی قوموں میں، انہی نسلوں میں جو تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں. من الجن والانس فی النار، جنات بھی اور انسان بھی آگ میں. کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو وہ دوسری امت کو لعنت کرے گی. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، اور جب وہ سب کے سب اس میں گر چکیں گی، تمام کی تمام نسلیں اور امتیں. قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد میں آنے والی کہے گی پہلی نسل سے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ ان بدبختوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ان کی ریتیں ہیں، ان کی روایتیں ہیں، ان کی چیزیں ہیں، کیسے چھیڑ دیں. لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ ربنا ہؤلاء اضلونا، ان لوگوں نے ہمیں برباد کیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو انہیں تو دگنا عذاب دے آگ میں سے. قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا نہیں سب کے لیے دگنا ہے. جیسے یہ نے تم کو گمراہ کر کے آئے تھے، تم بھی اپنے بعد والوں کو گمراہ کر کے آئے ہو. تو یہ تو گویا کہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اس لیے یہ کہ وہ تو ہر ایک کو سوچنا چاہیے تھا کہ اپنی عقل سے کام لیتا، ہم نے تمہیں عقل دی تھی، شعور دیا تھا، کیوں تم تقلید اعمیٰ کے اندر مبتلا رہے؟
آبا و اجداد کی تقلید ہو رہی ہے، اپنے لیڈروں کی تقلید ہو رہی ہے، تو یہ تقلید اعماق کے لیے تمہیں میں نے آنکھیں دی تھی، تمہیں کان دیے تھے، تمہیں میں نے عقل دی تھی، تمہیں نیکی اور بدی کا شعور دیا تھا. ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے. قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا سب کے لیے دوہرا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے. وقالت اولاہم لاخراہم، اب وہ کہیں گے پچھلے جو ہیں، جو پہلے والے تھے بعد میں آنے والوں کو، فما کان لکم علینا من فضل، دیکھو نا، نہیں نا تمہیں کوئی، ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی، تم نے خام خواہ ہم پر لعنت کی، لیکن اس سے کیا حاصل تمہیں کیا ہوا؟ ما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اور اب چکھو مذاق عذاب کا اپنی کرتوتوں کے باعث. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور استکبار پھر عنہا، اور بر بنائے تکبر ان کو رد کیا، اعراض کیا ان سے تکبر کی بنیاد پر. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے. یہ کچھ اشارات ہیں قرآن مجید میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اسی زمین پر ہوگی، اور ابتدائی جنت بھی یہی ہوگی. ابتدائی نزل والی جنت جو ہے وہ بھی اسی زمین پر ہوگی، اور جہنم بھی اسی زمین پر ہوگی. اور کچھ ایسا سا تصور ہوتا ہے کہ جیسے زمین کو جب کھینچا جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو جب کھینچا جائے گا تو جیسے ربڑ کی کرمچ کی کوئی گیند ہو اس کو کھینچے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو جہاں سے وہ زیادہ موٹی ہے وہ پچک جائے گی. جب وہ پچکے گی تو اس کے اندر جو لاوا ہے اس وقت بھی زمین کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے، وہ لاوا وہ ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی. واللہ عالم، یہ کچھ اندازے ہوتے ہیں بعض اشارات سے، اس لیے کہ فیصلہ جو ہے میدان حشر یہی ہے. احادیث میں میدان عرفات جو ہے اسی کو کھول دیا جائے گا، وسیع کر دیا جائے گا، اور اسی یہیں پر حشر ہونا ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور پروردگار بھی شان اجلال کے ساتھ نزول فرمائیں گے اور فرشتے آئیں گے فوج در فوج، اور یہیں پر حساب کتاب ہوگا. ابتدائی مہمان نوازی بھی جو ہے وہ یہی ہوگی، لیکن پھر یہ کہ اہل جنت اپنے مراتب کے اعتبار سے اور اوپر کی جنتوں میں چڑھتے چلے جائیں گے. لیکن ظاہر بات ہے یہ لوگ جو ہے یہ یہیں کہیں رہ جائیں گے. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے. ولا يدخلون الجنت، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ گزر جائے، گھس جائے سوئی کے ناکے میں. اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال. نہ یہ ممکن ہے کہ سوئی کا ناکا اتنا بڑا ہو جائے کہ اونٹ گزر جائے، یا اونٹ اتنا چھوٹا ہو جائے کہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، نہ ان کفار کے جنت میں داخل ہونے کا کوئی امکان ہے. اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ یہی بات اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنقید جو انہوں نے کی تھی کہ ایک دولت مند شخص ان کے پاس آیا، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں جو دیندار ہیں، سیٹھ ہیں، اور وہ دین کے کام بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ کی تعلیم کیا؟ ان کا نماز پڑھو، روزہ رکھو. کہ نماز روزہ میں کرتا ہوں. اچھا اپنے غریبوں کے اپنے مال میں سے دو، یہ کرو وہ کرو، یہ بھی میں کرتا ہوں. آپ بتائیے اور کیا ہے؟ پھر آخر میں فرمایا حضرت مسیح نے، اچھا اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو. یعنی یہ کہ اب وہ ہے وہ جد و جہد حق و باطل کی کشاکش، یہ نیکی کے کام کرنا، دھندوں میں لگے رہنا، اور اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ نیکی کا کام ہے، کچھ پن ہے، کچھ خیرات ہے، کچھ ثواب کے کام ہے، کوئی نماز ہے، روزہ ہے، یہ تو آسان ہے. لیکن یہ کہ اس کشاکش حق و باطل جو ہے اس میں لگنا، کہ جس میں پھر اندیشہ ہو کہ پھانسی بھی آ سکتی ہے، اندیشہ ہو جان بھی جا سکتی ہے، تکلیف بھی آ سکتی ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر جب تم نے یہ ساری منزلیں طے کر لی تو آخری منزل ہے اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے ساتھ آ جاؤ. تو اس شخص کا چہرہ لٹک گیا اور وہ چلا گیا. تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ممکن ہے، لیکن کسی دولت مند شخص کا اللہ کی بادشاہت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے. بہرحال میں اس وقت اسے کسی دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے صرف یہ کہ یہی جو ہے محاورہ جو قرآن مجید میں یہاں آیا ہے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے لیے جہنم ہی کا ہوگا بچھونا. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اسی کا اوڑھنا ہوگا، لحاف بھی اسی کا ہے، آگ کا، اور اس کے گدے بھی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، پھر آ گئی وہی بات، ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. محاسبہ ہوگا انڈیویجول.
ہم نے کیا کیا کچھ اسے دیا تھا اس کے حساب سے ہم اس سے حساب لیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل، یعنی اہل ایمان بھی انسان ہوتے ہیں، شکوے شکایتیں ہو جاتی ہیں۔ دینی جماعتوں میں بھی کبھی کسی مامور کو امیر سے شکایت ہو گئی، کسی امیر کو مامور سے شکایت ہو گئی، کسی ایک رفیق کو دوسرے رفیق سے شکایت ہو، انسان ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے، زائل بھی ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی شکوے شکایتیں ہوتی ہیں کہ باقی رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی ہیں، ان کے اثرات جو ہیں وہ جذبات کچھ ایسے مجروح ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے زائل نہیں ہوتے۔ لیکن فرمایا گیا ہے کئی مقامات پر یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جو بھی اہل ایمان میں سے کسی کے لیے ان کے دل میں کوئی کدورت ہوگی، کوئی میل ہوگا، وہ نکال دے گا، تاکہ اب جنت میں داخل ہونے والے سب سررن اخوانن علی سرر متقابلین، بالکل بھائیوں کی طریقے سے صاف دل ہو کر ایک دوسرے کے سامنے رو در رو ہو کر بیٹھیں گے، اور ان کے اندر کوئی غل نہیں رہے گا۔ یہی دعا بھی ہے جو ہمیں تلقین کی گئی ہے، اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ پروردگار اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں غل اور میل یا کدورت یہ باقی نہ رہنے دے، تو اپنے فضل و کرم سے دھو دے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کے ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں، کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے۔ تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے کل شکر ہے اور کل تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور محض اپنے زور بازو سے ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچا دیا ہوتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے پروردگار کے جو بندے آئے تھے رسول بن کر وہ حق کے ساتھ آئے تھے۔ وَنُودُوا، اور تب انہیں ندا کی جائے گی، پکارا جائے گا، ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون، اب یہ وہ جنت ہے جو جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا اے اللہ میں اس لائق نہیں تھا، میرے اعمال ایسے نہیں تھے، میں اپنے اعمال کے بل پر کبھی بھی نہیں اس کا مستحق ہو سکتا تھا، یہ سارا تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے، تیری دین ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندے، تو نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، ایثار کیا تھا، تو نے حق کا راستہ چوز کیا تھا، تو نے کبھی نقصان بھی برداشت کیا تھا حق کے لیے، اور باطل کا مقابلہ کرنے میں تکالیف بھی جھیلی تھی۔ تو بندہ جو ہے وہ کہے گا نہیں پروردگار یہ سب تیرا فضل ہے، اور اللہ کہے گا یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ دونوں جزوی طور پر حقیقتیں ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں۔ ہم ارادہ کرتے ہیں کام کا، اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق دے دیتا، ارادہ ہی نہ کریں تو توفیق نہیں ہوگی، اور بحث اپنے ارادے سے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق اور تیسیر نہ ہو جائے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے تو پا لیا جو کچھ کہ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سچ نکلا، صحیح نکلا، جن نعمتوں کا ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گئی۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو تم نے بھی کیا سچا پا لیا اللہ کا وعدہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وہ ساری چیزیں تمہیں مل گئی؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے جی ہم، ہمارے ساتھ بھی جو وعدے تھے، جو وعیدیں تھیں، جو دھمکیاں تھیں، جو عذاب کی مختلف شکلیں تھیں، وہ سب ہیں جن میں ہم اس وقت گرے ہوئے ہیں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو پکارے گا کوئی پکارنے والا ان کے مابین، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، وہ لوگ کہ جو روکتے بھی تھے اور رکتے بھی تھے اللہ کے راستے سے، اور اس راستے میں کجی نکالتے تھے کہ اگر دیکھ لیا کسی شخص کے بارے میں کہ اس کا رجحان ہو گیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں توجہ سے سننے لگا ہے، تو اس کو برگلانے کے درپے ہو جانا، اس کے لیے طرح طرح کی جو ہے پریشانیاں پیدا کرنا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ کافرت کے منکر تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اب یہ گفتگو تو ہو رہی ہوگی جنت اور دوزخ والوں کے مابین،
ان دونوں کے مابین ایک پردہ ہوگا، ایک فصیل حائل ہوگی۔ یہ نقشہ جو ہے زیادہ کلیئرلی سورہ حدید میں کھینچا گیا ہے، وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، بینہما حجاب، فصیل ہوگی، ادھر جنت ہے ادھر دوزخ ہے۔ وعلی الاعراف رجال، اور عرف کہتے ہیں جو فصیلوں کے اوپر بنی ہوتی ہیں، جھروکے سے بنے ہوتے ہیں جہاں سے کہ جھانک کر دیکھتے ہیں، تو اس طرح آپ نے فصیلوں کے اوپر دیکھے ہوں گے، وہ تو اعراف ہوں گے۔ رجال یعرفون کلا بسیماہم، وہ لوگ ہوں گے جو سب کو پہچانتے ہوں گے، جہنمیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور دوزخیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ کون ہوں گے؟ یہ بین بین کے لوگ تھے جن میں کچھ نیکی بھی تھی، بدی بھی تھی، نہ یکسو ہوئے تھے ادھر نہ یکسو ہوئے تھے ادھر، تو کچھ نیکیاں کچھ بدیاں انہوں نے جمع کر لی تھیں، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ برابر ہو گئے، بدی اور نیکی کے اعمال جو ہیں وہ برابر ہو گئے۔ تو اس حوالے سے ان کو ابھی درمیان میں روک لیا گیا ہے کہ نہ وہ جہنم میں جھونکے گئے نہ جنت میں داخل ہوئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ جو پھر جب بین بین کے لوگ تھے کچھ تو پہچانتے تھے، ادھر سے کفار کو بھی ادھر سے اہل ایمان کو بھی، تو یعرفون کلا بسیماہم، وہ سب جانتے تھے پہچانتے تھے، ان کو بھی جو جنت میں ہے ان کو بھی جو دوزخ میں ہے۔ ونادى اصحاب الجنت، اب وہ پکاریں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، سلام ہو آپ پر، سلامتی ہے آپ پر، لم يدخلوها، وہ اس میں ابھی داخل نہیں ہوئے، وہم یطمعون، اور اس کی بڑی طمع ہوگی کاش کہ اللہ ہمیں بھی جلدی سے داخل کر دے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کے ذرا چہرے جو ہے پھیر دیے جائیں گے، ان کی نگاہیں جو ہیں وہ ادھر پھیر دی جائیں گی کہ ذرا جہنمیوں کو بھی مشاہدہ کر لو۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اس وقت وہ کہیں گے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر دیجو، چونکہ ابھی بین بین ہے، بین الخوف والرجا، تو انہیں امید بھی ہے، یطمعون بھی ہے، لیکن اندیشہ بھی ہے، تو یہ کہ بیچ میں چونکہ لٹکے ہوئے ہیں اس لیے ادھر دیکھتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں، اور یہ کہ دل میں ان کے امنگیں جاگ جاتی ہیں، تمنائیں جاگ جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے، اور ادھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماہم، اور اب یہ اہل جہنم میں سے ان لوگوں کو جنہیں یہ پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے، ان کی نشانیوں سے، ان کو پکاریں گے، قالوا ما اغنى عنكم يومكم وما كنتم تستكبرون، کچھ کام نہ آیا تمہاری جمعیت، تمہارے پرے، تمہاری فوجیں، تمہارے حاشیہ نشین، یہ کہاں گئے؟ اور جو کچھ تم تکبر کیا کرتے تھے، اکڑتے تھے، ابو جہل کیا بنا تیرا، اور اے ولید بن مغیرہ تیرا کیا ہوا؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت، کیا وہ لوگ اب جنت والوں میں وہاں پہ آپ کو فقراء بھی نظر آئیں گے، وہاں بلال بھی نظر آئے گا، وہاں صہیب رومی بھی ہوں گے، وہاں یاسر بھی ہوں گے، یہ لوگ تھے نا جن کے بارے میں تم کہتے تھے ان کو کیسے اللہ تعالیٰ کسی رحمت سے نواز سکتا ہے، یہ تو ہمارے کمی کاری گھٹیا طبقے کے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، حیثیت دی ہے، وجاہت دی ہے، ہمیں طاقت دی ہے، عزت دی ہے، یہ جو لوگ ہیں گرے پڑے ان کو اللہ تعالیٰ کیسے نواز دے گا؟ تو وہ کہیں گے اس وقت ان کا جو رنج اور غم ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت وادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان سے تو کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت کے اندر، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم کسی حزن سے دوچار ہوگے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور اب پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ کچھ تو بہا دو ہماری طرف پانی جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، او مما رزقکم اللہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے کچھ وہاں سے ہماری طرف بھی، اے خاصہ برندان چمن کچھ تو ادھر بھی، مما رزقکم اللہ، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جواب دیں گے اہل جنت کہ شاید ہم تو دینا بھی چاہتے، ہماری شرافت سے تو یہ بعید تھا کہ ہم کورا جواب تمہیں دے دیتے، لیکن کیا کریں اللہ نے حرام کر دی ہیں یہ چیزیں کافروں پر، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم یہ نعمتیں اب تمہاری طرف نہیں بھیج سکتے۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، انہیں حرام کر دیا ہے اس پانی کو بھی اور یہ جو بھی ہمیں رزق اللہ نے نوازا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا، تماشا اور دل بہلانے کا اور ہنسی اور ٹھٹا بنا دیا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، تو آج کے دن ہم بھی انہیں نظر انداز کر دیں گے۔ یہ نسیان ایک تو ہوتا ہے بھول جانا، اور ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے نظر انداز کر دینا، یہ بھی نسی کے معنی میں یہ عربی زبان میں موجود ہے۔ الیوم ننسا، آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے، کیا مطلب بھلا دیں گے؟ یعنی نظر انداز کر دیں گے۔
کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے کہ انہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا تھا یا نظر انداز کر دیا تھا، وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور ہم تو ان کے پاس لے آئے تھے ایک کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، جس کی ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی تھی علم کے ساتھ، ہدی وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور وہ ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے تھے۔ هل ينظرون الا تاویلہ، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی آیات عذاب جو قرآن مجید میں آ رہی ہیں ان کے عملی ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ واقعتاً یہ سیلاب کا بند جو ہے وہ ٹوٹ ہی جائے، اور واقعتاً ان کے اوپر جو سیلاب کا دھارا ہے عذاب کا وہ آ جائے۔ هل ينظرون الا تاویلہ، اس انجام کی فکر کر رہے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یوم یاتی تاویلہ، جس دن کہ اس کا مصداق ظاہر ہو جائے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے وہی لوگ جنہوں نے اسے بھلا دیا تھا، پہلے نظر انداز کر دیا تھا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، اس وقت وہ کہیں گے کہ یقیناً ہمارے پروردگار کے جو رسول آئے تھے، پیغامبر آئے تھے، وہ حق کے ساتھ آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، تو ہے کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والے؟ ہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کریں، سفارش کریں۔ اور نردو، یا یہ کوئی ایسی شکل پیدا کر دیں کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تاکہ پھر ہم عمل کریں اس کے برعکس کے جو ہم کرتے رہے تھے۔ قد خسروا انفسهم، نہیں، اب اس کا کوئی امکان نہیں، اب تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر چکے، برباد ہو چکے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو افتراء وہ کرتے رہے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے گم ہو گیا، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جان لو تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر متمکن ہوا ہے عرش پر۔ اب یہ عرش بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی واقعتاً مجسم کوئی شے ہو، کوئی چیز ہو فی الواقع کسی جگہ پر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد محض استعارہ ہو، واللہ عالم۔ عالم غیب کی یہ ساری خبریں جو ہیں، یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ مستقل طور پر یہ تو آیات متشابہات ہی میں رہیں گی، یہ تو عالم آخرت میں داخل ہونے کے بعد ہی اس کے حقائق منکشف ہوں گے۔ البتہ جو سائنٹیفک فینومینا وغیرہ ہیں ان کے بارے میں تدریجاً بعض آیات متشابہات جو ہیں وہ اب محکمات کی شکل اختیار کر چکی ہیں، بعد اور کر لیں گی، واللہ عالم۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یا رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے۔ یطلبہ حثیثاً، اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا آتا، دوڑتا ہوا، دن رات کے پیچھے، رات دن کے پیچھے۔ والشمس والقمر، اور سورج کو پیدا کیا اس نے، اور چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ، اور یہ سب کے سب اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مسخر ہیں، جو بھی قاعدہ قانون ہے اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے ہے امر۔ یہ آیت جو ہے اس کے 2 مفہوم ذہن میں رکھیے، ایک تو ہے جو بہت سادہ ہے، سطحی مفہوم ہے، وہ بھی درست ہے کہ ایک ہے تخلیق اور ایک ہے پھر اللہ کا حکم، کائنات اس نے بنائی اور اب اس کا حکم ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ اوامر ہے، یہ نواہی ہے، یہ شریعت ہے۔ لیکن اس کا ایک گہرا مفہوم بھی ہے کہ اصل میں کریشن جو ہے اس کائنات میں 2 سطح پر ہوئی ہے، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے۔ عالم امر میں صرف کریشن ایکس نیہلو ہوتی ہے، عدم محض سے تخلیق، اور اس میں ٹائم فیکٹر بالکل نہیں ہوتا، کن فیکون، کوئی ٹائم فیکٹر نہیں، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی پری ایگزسٹنگ شے کے کچھ پیدا کر دینا اور اس میں کسی ٹائم فیکٹر کا نہ ہونا، یہ عالم امر کے خواص ہے۔ عالم خلق میں کسی شے سے دوسری شے بنتی ہے اور اس کے بعد اس میں ٹائم لازمن ہے۔ انسان ہے، 9 مہینے رحم مادر کے اندر وہ بچہ رہے گا، 8 مہینے رہے، 7 مہینے رہے، بہرحال اسے وقت لگے گا۔ آم کی گٹھلی ہے، اس آم کی گٹھلی کو درخت بننے میں کئی سال لگیں گے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے 6 دنوں میں، ہمیشہ یہ اس کا ذکر ہوگا، اور ظاہر بات ہے 6 دن وہ ہمارے دن تو نہیں ہے، قرآن مجید میں تو کہہ دیا گیا اللہ کا ایک دن 1000 برس کا بھی ہے، ایک دن 50,000 برس کا بھی ہے، یہ ملینمز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، تاحال یہ 6 دن ہمارے لیے یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے۔
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 6 دن اور 7 آسمان یہ تو زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ انشاءاللہ ان کی حقیقت منکشف ہو جائے گی سائنس کی مزید اکتشافات کے ذریعے سے، اور یہ آیات متشابہات کے دائرے سے نکل کر آیات محکمات میں آ جائیں گی۔ لیکن یہ کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خلق اور امر، اب امر، عالم امر سے متعلق نوٹ کر لیجئے صرف 3 چیزیں ہیں: ارواح انسانی، روحم من امرنا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ملائکہ عالم امر کی شے ہیں اور وحی عالم امر کی شے ہے۔ 3 چیزیں ہیں جن کا تعلق عالم امر سے ہے، لہذا فرشتے کے یہاں سے لے کے اور 7ویں آسمان تک جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگ سکتا۔ اسی طرح روح انسانی بھی یہاں سے لے کر 7ویں آسمان تک جا سکتی ہے بغیر کسی وقت کے۔ روح انسانی کا بھی وہی معاملہ ہے جو فرشتے کا ہے، اس لیے کہ یہ عالم امر کی چیزیں ہیں، اور عالم امر میں ٹائم فیکٹر سرے سے ہے ہی نہیں، کن فیکون۔ البتہ عالم خلق کے اندر وقت لگتا ہے، سفر ہوتا ہے تو سفر میں وقت لگے گا، تخلیق ہوئی ہے تو اس میں وقت لگا، تو یہ ہے اس کا ایک گہرا مفہوم۔ لیکن بہرحال یہاں پر اب دیکھیے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ عرب کا ایک بدو اس پر سے گزر جائے گا تو اس کو بھی کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی۔ الا لہ الخلق والامر، اسی نے پیدا کیا، اسی کا حق ہے کہ حکم دے، بات صاف ہو گئی اور صحیح ہے، کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس نے اس سے لے لیا، ہدایت پالی، مطمئن ہو گیا، چل پڑا۔ لیکن یہ کہ کوئی شخص فلسفی ہے، حکیم ہے، دانا ہے، وہ غور کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے امر کا لفظ قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے، کس معنی میں آیا ہے، کس کس جگہ پر آیا ہے، ان کو جوڑتا ہے، جوڑ کر نتیجے نکالتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو 2 بالکل ڈسٹنکٹ عالم ہیں ایک دوسرے سے، عالم خلق، عالم امر۔ اس کے قوانین تو علیحدہ ہیں، نوامیس علیحدہ ہیں، ان کے ضابطے علیحدہ ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارتے رہا کرو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ اور خاموشی سے، چپکے چپکے۔ بڑی بلند آواز سے دعا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے۔ انہ لا یحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور دیکھو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور اللہ کو پکارا کرو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ یہ دوسرا ہو گیا، یعنی 2 کمپوننٹس ہوئے۔ اللہ کو جب پکارو تو پہلی 2 ڈائمنشنز کیا ہیں کہ پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دل میں، اور 2 مزید ڈائمنشنز کیا ہے، خوف و طمع۔ اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ رہنا چاہیے بین بین، خوف بھی رہے کہ اللہ پکڑ نہ لے، اللہ سزا نہ دے دے، اور اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے۔ ما بین الخوف والرجا، رجا امید، خوف کے درمیان، تو خوف و طمع، اللہ کو جب بھی پکارو ان دونوں کے بین بین ہو کر تمہاری کیفیت قلبی اور روحانی ہونی چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اہل احسان بندوں کے بہت ہی قریب ہے، بہت نزدیک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے، یعنی بارش جب آنی ہوتی ہے تو اس سے آگے آگے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں، یہ گویا کہ بشارت لے کے آ رہی ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں پہ آب و گیاہ زمین پڑی ہے اور لوگ منتظر ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ہماری تو ساری محنت جو ہے جا رہی ہے، بیج ضائع ہو رہا ہے، پروردگار اب اگر ذرا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے تو یہ ان کے لیے بشارت ہوتی ہے کہ اب اس ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے پیچھے باران رحمت بھی آیا چاہتا ہے۔ یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری اور بادل، اب یہ بادلوں میں کتنے کتنے ٹن پانی ہوتا ہوگا جو آ رہا ہے زمین پر گرتا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب کیا جائے کتنے بھاری بادل ہیں یہ، لیکن یہ ہوائیں ان کو لیے پھر رہی ہیں، روئی کے گالوں کی طرح اڑائے پھر رہی ہیں۔ سقناہ لبلد میت، تو ہم اس کو ہانک دیتے ہیں اس پانی کو ایک مردہ زمین کی طرف، بے آب و گیا وادی کی طرف۔ فانزلنا بہ الماء، ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں، وہ ہوائیں جو ہیں ہانک کر لے جاتی ہیں ایک ایسی زمین کی طرف کہ جو مردہ ہے، بے آب و گیا ہے۔ فانزلنا بہ الماء، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اور پھر ہم اس سے زمین میں سے ہر طرح کے میوے نکال دیتے ہیں۔ اور کچھ نہیں تو گھاس ہی ہو گئی، چراگاہ ہی ہو گئی، اور اگر آپ نے کچھ بیج ڈالے ہوئے تھے یا یہ کہ بیج پڑے ہوئے تھے کسی باغ کے اندر،
اوپر سے گر گر کے اس کے پھلوں میں سے وہ خود بخود پھوٹیں گے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ زمین کے اپنے خزانے نکال دے گی۔ کذالک نخرج الموتیٰ، یہ ہے اصل جو تشبیہ دی گئی، اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے۔ یعنی زمین مردہ ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر زندگی کے آثار نہیں ہوتے، کہیں کوئی وہ جو ہے کوئی بھی آپ دیکھیں کوئی ہریاول نہیں کوئی، بلکہ وہاں پہ بسا اوقات تو ایسی ویرانی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو چیونٹے بھی نظر نہیں آتے، کوئی حشرات الارض نظر نہیں آتے، کوئی پرندے بھی آس پاس نظر نہیں آتے، کچھ نہیں، کوئی زندگی کے آثار نہیں۔ بارش ہوتی ہے، اس کے بعد یہ کہ ہم آپ کو دیکھتے چلت پھرت ہے، ایک دم جو ہے زمین جو ہے اس نے بھی ہریاول ہرا جو ہے وہ گہنا پہن لیا ہے، اس کے ہرے ہرے کپڑے سمجھیے کہ وہ دلہن جو ہے آراستہ ہو گئی ہے، اور پھر اب چرند پرند بھی آ گئے ہیں، زندگی، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے معجزاً ساقی۔ تو اسی طریقے سے یہ زمین کے اندر پڑے ہوئے مردے جو ہوں گے، یہ بھی گویا کہ بیج کے مانندے جو زمین میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا حکم آئے گا اور یہ پھوٹ کر نکل آئیں گے۔ کذالک نخرج الموتیٰ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے زرخیز، وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ نکالتی ہے، اس میں سے نکلتی ہے پیداوار۔ والذی خبث، اور زمین ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں روئیدگی ہے ہی نہیں، زرخیزی ہے ہی نہیں، جو خراب زمین ہے لا یخرج الا نکدا، وہ کچھ نہیں نکالتی مگر کوئی ناقص سی چیز نکال دے گی، جھاڑ جھکاڑ کچھ ہو جائیں گے۔ یہ نکد جب لفظ جو پنجابی میں سرائکی میں استعمال کرتے ہیں، یہی اسی لفظ کی نکدہ، بڑی ردی شے، بڑی گھٹیا شے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کی قدر کرنے والے ہوں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سے یہ عرض کر چکا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اس کا جو اصل عمود ہے وہ ہے التذکیر بایام اللہ، اور اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ انباء الرسل پر مشتمل ہے۔ اس اصطلاح کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں، قرآن حکیم میں نبیوں کا ذکر آتا ہے تو اس کا عام انداز کچھ اور ہوتا ہے، ان کے ذاتی محاسن، ان کی سیرت کے اچھے پہلو نمایاں کرنا، ان کی شخصیتوں کی، ان کا تقوی، ان کا مقام، ان کا استقامت۔ اور جب رسولوں کا ذکر ہوتا ہے تو خاص طور پر اس میں ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس نے پھر کیا رد عمل ظاہر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، قومیں ہلاک ہوئی۔ تو پہلی قسم کی جو معاملہ ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں قصص النبیین، نبیوں کے حالات۔ اور قرآن حکیم کی ایک صورت جو ہے اس معاملے میں بہت ہی اہم ہے، پوری کی پوری جو ہے ایک نبی کے حالات پر مشتمل، سورہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں آ رہی کہ حضرت یوسف نے کہا ہو کہ مجھے مانو، نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا، اور پھر عذاب آیا ہو اور قوم کو ہلاک کر دیا ہو، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن ایک ہے انباء الرسل، رسولوں کے حالات جن کو بھیجا گیا قوموں کی طرف تعین کے ساتھ، اور اب پھر وہ اللہ کی عدالت بن کر آئے کہ اگر مانو گے تو خیریت ہے، نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ ان کو کہتے ہیں انباء الرسل، نبا کی جمع انباء۔ عام طور پر 6 رسولوں کے حالات قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رسول صرف یہ 6 ہیں، بلکہ یہ 6 رسول وہ ہیں کہ جن سے اہل عرب واقف تھے، یہ تمام اسی جزیرہ نماء عرب کے اندر آئے ہیں۔ جزیرہ نماء عرب کا نقشہ اپنے ذہن میں لے آئیے کہ جو پیننسولا ہے، عربین پیننسولا، نیچے سے چوڑا ہے، یمن سے لے کر حضر موت وغیرہ کی طرف بہت چوڑائی ہے، لیکن پھر یہ شمال کی طرف دونوں طرف سے، مشرق سے بھی شمال مغرب کی طرف جا رہی ہے، یہ خلیج فارس یا خلیج عربی جو بھی آپ اسے کہیں، پرشین گلف۔ اور ادھر یہ جو جا رہا ہے ریڈ سی، یہ ریڈ سی جو ہے اوپر جا کر پھر 2 کھاڑیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک خلیج سویس ہے اور ایک خلیج عقبہ ہے۔ اگر آپ اس کو یہ جو جا رہی ہے پرشین گلف اور ادھر سے جو گلف آف عقبہ ہے، ان کو اگر سیدھی لائن کھینچ دیں تو یہ اوپر جا کر مل جاتی ہے ایک جگہ پر، یہ کوہستانی علاقہ ہے کردستان، آج اسے ہم کردستان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جو ٹرائنگل بن گئی، بیس پورا جزیرہ نماء عرب کا،
اور ادھر سے مشرقی ساحل اس کا گلف کے ساتھ ہوتے ہوئے، اور پھر وہ لائن جو آپ نے کھینچی ہے جو جا کر اوپر مل گئی کردستان میں، ادھر سے وہ ریڈ سی چلا آ رہا ہے، بحیرہ قلزم، اور اس میں سے دو کھاڑیوں میں سے جو مشرقی کھاڑی ہے خلیج عقبہ، اس کو لے کر سیدھا اگر آپ نے جوڑ دیا تو ٹرائنگل جو بنی ہے، اس ٹرائنگل پر وہ تمام اقوام تھیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان 6 رسولوں کو بھیجا ہے کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جزیرہ نما عرب تو جزیرہ نما کہلاتا ہی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اس ٹرائنگل کے اندر جو 2 ملک آتے ہیں ان میں سے ایک کا نام عراق ہے، ایک کا عرب، ایک کا شام ہے، لیکن اصل میں یہ بھی ملک عرب ہی کے حصے ہیں، عراق عرب، شام عرب اور الجزیرہ، یہ جزیرہ کہلاتا ہے، جزیرہ نما جو نیچے ہے، اور پھر عراق عرب مشرق میں، شام عرب۔ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلے رسول جن کا قرآن ذکر کرتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اندازہ یہ ہے، واللہ عالم، ان چیزوں کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کہ یہ حضرت آدم کے تقریباً 2000 سال بعد ہیں، اور یہ جو ٹرائنگل کا ایپیکس ہے، اوپر کا قلعہ، یہاں یہ قوم آباد تھی جہاں حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے۔ اس وقت تک نسل انسانی صرف یہی تھی، اور پوری دنیا میں کبھی نسل انسانی پھیلی نہیں تھی۔ اس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، یا پوری نسل انسانی تھی، وہاں حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے، وہیں وہ عذاب آیا۔ اسی پر اوپر چل کر جو ہے وہ پہاڑی بھی ہے، ارارات کی پہاڑی جو ہے، جو کوہ جودی، جس پر کہ جا کر ان کی کشتی ٹکی ہے۔ جب پوری قوم ان کی ختم کر دی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر وہ ایمان نہیں لائے، اور پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا، صرف چند لوگ بچے، تو اب ان کے 3 بیٹوں سے نسل انسانی چلی۔ ایک بیٹا جو سام ہے وہ جنوب کی طرف اتر گیا، عراق کی طرف، یہ حضرت سام کی نسل کی اب یہ گویا کہ یہ مرکز بن گیا، اور اسی سے سامی قومیں وجود میں آئیں۔ ان سامی قوموں ہی میں سے ایک قوم عاد ہے کہ جو جزیرہ نما عرب کے بالکل جنوب میں چلا گیا، جو اس وقت بڑا سخت ریگستان ہے، بہت ہی یعنی انتہائی خوفناک قسم کا ریگستان، لیکن اس زمانے میں یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ یہاں قوم عاد آباد تھی، ان کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے۔ حضرت ہود کی دعوت کو اس قوم نے رد کیا تو یہ بھی ہلاک کر دی گئی۔ ان کے بچے کچے لوگ اور حضرت ہود جو ہے پھر وہاں سے نقل مکانی کر کے اس ٹرائنگل کا جو مغربی جو سائڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہو کر سمود کا علاقہ جو ہے وہ جزیرہ نما عرب کا شمال مغربی گوشہ ہے، خلیج عقبہ سے نیچے اور مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ یہ سمود کا علاقہ ہے۔ یہاں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے، اور ان کی قوم بھی پھر ہلاک ہوئی۔ ان کے مسکن اب بھی موجود ہیں، پہاڑوں کے اندر کھدے ہوئے ان کے جو محل تھے، بڑے بڑے ہال، وہ آج بھی موجود ہیں، میں خود بھی ان کو دیکھ کر آیا ہوں۔ ان سے پھر اوپر ذرا چلے تو خلیج عقبہ کے داہنی طرف وہ قوم آباد تھی کہ جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے۔ یہ ہے وہ علاقہ ان کا کہ جن کو مدین اخاہم شعیب، مدین کا علاقہ ہے۔ اس سے ذرا آگے چلتے ہیں تو ڈیڈ سی آ جاتا ہے، اور یہ ڈیڈ سی کے ساتھ وہ اس کے ساحل پر وہ شہر آباد تھے سدوم اور عمورہ، کہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے۔ تو گویا کہ یہ ساری اقوام جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی ٹرائنگل پر ہیں، سوائے ایک جو قوم فرعون ہے، وہ ذرا اس ٹرائنگل سے ہٹ کر سرائی پیننسولا سے باہر نکل کر مغرب کی طرف وہ مصر میں بھیجے گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس۔ یہ نقشہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ زمانی اعتبار سے یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، لیکن ان کا معاملہ انباء الرسل کا نہیں ہے، بلکہ قصص النبیین کے انداز میں قرآن میں بیان ہوا ہے۔ ان کے بھتیجے ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام، ان کو بھیجا گیا ہے۔ یہ جو عبورہ اور صدوم کی بستیاں تھیں، انہی کے ایک بیٹے تھے مدین، جن کی اولاد میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی ہے۔ انہی کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے جن کو آباد کیا ہے حجاز میں، اور حجاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ انہی کے بیٹے حضرت اسحاق تھے جن کو آباد کیا فلسطین میں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے۔ یہ سارا اپنا ذہن میں رکھیے۔ اب چلیے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فقال، تو اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی پرستش اور بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر کسی بڑے دن کے عذاب کا، یعنی اگر باز نہ آئے اپنے شرک سے اور مشرکانہ افعال سے تو بڑا عذاب آئے گا۔
قال الملأ من قومه، تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہمارا تو خیال ہے کہ تم کہیں بھٹک گئے ہو، گمراہ ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، انہوں نے پھر کہا نرمی کے ساتھ، اے میری قوم کے لوگوں، میں بہکا نہیں ہوں، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، میرا جو ہے دماغ چل نہیں گیا ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، اس نے مجھے اس خدمت پر مامور کیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، آنے والے عذاب سے تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہوں۔ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ چیزیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہے، جو دن آنے والے ہیں وہ اس کا مجھے تو اندازہ ہے کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے۔ اب عجبتم، کیا تمہیں بہت تعجب ہو گیا، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی آ گئی ہے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک فرد کے اوپر اللہ نے وہی بھیج دی، میں تم ہی میں سے ہوں، تمہاری قوم کا فرد ہوں، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم بچ سکو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے، اور یہ بعد میں معلوم ہوگا بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان لائے، 950 برس کی دعوت کے باوجود ہم نے ان کو بچا لیا ایک کشتی میں۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا، جھٹلایا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، ایسی قوم تھی کہ جن کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو گئی تھیں۔ اب یہ دوسری قوم ہے، قوم نوح ہی میں سے بچے ہوئے ان کے 3 بیٹوں میں سے حضرت سام کی اولاد میں عاد ایک بڑی شخصیت ابھری، اس سے پھر ایک پوری قوم وجود میں آئی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہی بات انہوں نے کہی ہے، میری قوم کے لوگ اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ کے سوا نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، باز نہیں آتے ہو۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا اس کے قوم میں سے جن سرداروں نے انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، انا لنراک فی صفاحۃ، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کسی بے عقلی میں، حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو، کوئی وحی وغیرہ تم پر نہیں آئی ہے۔ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ، انہوں نے پھر اسی انداز میں کہا میری قوم کے لوگوں سنو سمجھو، مجھ پر کوئی حماقت جو ہے وہ مسلط نہیں ہوئی ہے، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، وہی بات جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں بہت تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر اور یاد دہانی اور نصیحت آ گئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے اوپر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے، واذکروا، اور ذرا یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جبکہ اللہ نے تمہیں قوم نوح کی بربادی کے بعد ان کے نائب بنا دیا، ان کے جانشین بنا دیا۔ قوم نوح کی سطوت ختم ہوئی، اس کے بعد تمہیں اللہ نے عروج عطا فرمایا۔ وزادکم فی الخلق بسطۃ، اور تمہیں تخلیق میں، خلق میں تمہیں بڑی کشادگی دی۔ یہ بڑے قداور لوگ تھے، بہت جسیم لوگ۔ اس شداد جس کی جنت مشہور چلی آتی تھی، اب اس کے بھی سراغ نکل آیا ہے۔ اسی جو ساؤدرن صحرا ہے اس عربین پیننسولا کا، اس میں اس بڑی باریک ریت ہے وہاں پر جس میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، جو چیز بھی اوپر جائے گی وہ دھس جائے گی اندر۔ موٹی موٹی ریت ہوتی ہے تو وہ اوپر کسی چیز کو سنبھال لیتی ہے، اور اس کی تہ میں اب جو ہے سیٹلائٹس وغیرہ کے ذریعے سے جو دیکھا جا رہا ہے، تو وہ شہر جس میں 30 اس کے برج تھے اس کے فصیل کے، تو جنت شداد جو مشہور ہے، اب وہ اس کا سراغ لگایا جا چکا ہے۔ وہ دفن ہے اسی صحرا میں اور بہت نیچے ہے زمین کے۔ شداد وہ عاد ہی کے قوم کا ایک بادشاہ تھا۔ تمہیں تمہارے جسم کے اندر تمہیں وسعت دی ہے، پھیلاؤ دیا ہے۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، ہوتا کیا تھا کہ جب ان میں زوال آتا تھا، خرابی آتی تھی، گمراہی آتی تھی، تو اللہ واحد کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے معبود
کوئی اپنے اولیاء اللہ ہیں، کوئی اور ہیں، ان کے نام پر بت بنا لیے ہیں، ان کی تصویریں بنا لی ہیں، ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا ہے، کوئی اور من گھڑت دیوی دیوتا گھڑ لیے ہیں۔ تو اب اس کے بعد آ کے جب رسول آتا تھا پھر کہتا تھا کہ تم کس حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو، یہ خدائے واحد کی بندگی کرو۔ تو وہ کہتے تھے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اے ہود کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، عذاب سے ڈراتے ہو، لے آؤ عذاب، ان كنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔